جب فقراء مریضوں وغیرہ پر لگایا جائے گا تو وہ فقراء والی مد میں آ جائے گا نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں، تو نیت درست رکھیں گے تو بالکل دیا جا سکتا ہے۔ اب 8واں مصرف ہے ابن سبیل۔ ابن سبیل کا مطلب ہے مسافر، کہ کوئی مسافر امداد کا مستحق ہو تو اگرچہ وہ صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، اسے زکوٰۃ میں سے امداد دی جائے گی۔ تو جو شخص سفر شروع کرے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے، کسی مسئلے میں پھنس جائے، تو لہٰذا اسے دینا چاہیے، اور مسافر کو دینے کے احکامات بہت کثرت سے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 میں ارشاد ہوتا ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، آپ کہہ دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ صدقات ہیں، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ارشاد ہوتا ہے، نیک شخص وہ ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے مال کی محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں اور سوال کرنے والوں میں۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 36، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قرابت دار، ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ، ساتھ بیٹھنے والے لوگ اور مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ سورہ انفال آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، جان لو کہ تم جس قسم کی بھی مال غنیمت حاصل کرتے ہو اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا، رسول کا، قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ سورہ اسراء میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 26، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کا حق ادا کرو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ سورہ روم 38ویں آیت ارشاد ہوتا ہے، قرابت دار، مسکین، مسافر، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو۔ اور سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لڑے بڑے بغیر رسول کے ہاتھ میں دے دے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور قرابت داروں کا، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ یہ میں نے صرف 7 آیتیں پیش کی ہیں، قرآن میں مسافروں پر خرچ کرنے کی بہت ساری آیات موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مسافر کی بات بلا حیل و حجت تسلیم کر لی جائے؟ تو بات یہ ہے کہ دین کے متعلق ضروری ہے کہ وہ اسے ثابت کرے، البتہ دیگر صفات کے متعلق اس کا ظاہری حال ہی گواہ ہوگا، یہ کافی ہے۔ تو یعنی کہ وہ کلمہ گو ہو، زکوٰۃ اسی پر خرچ کی جائے گی نا، باقی یہ ہے کہ وہ اس کی حالت سے نظر آ جائے گا کوئی پریشان ہے کہ نہیں۔ تو جریر رضی اللہ عنہ سے حدیث میں آتا ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، کچھ لوگ آئے جو ننگے پیر، ننگے بدن، گلے میں چمڑے کی چادریں پہنے اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے تھے، اکثر بلکہ سارے ہی قبیلہ مضر کے لوگ تھے۔ ان کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، یعنی آپ دکھی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، پھر باہر آئے، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اذان کو، پھر تکبیر کہی، نماز پڑھی اور خطبہ دیا، اور آیت یہ پڑھی جو ہے سورہ حشر کی آیت، کیا لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے، آخر تک پڑھی، اور پھر فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور کرو تم نے اپنی جانوں کے لیے آگے کیا بھیجا ہے جو کل تمہارے کام آئے گا۔ اس پر لوگ صدقات لانا شروع ہوئے، کسی نے دینار صدقہ کیا، کسی نے درہم، کسی نے کپڑا، کسی نے گندم، کسی نے کھجور، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کی ایک گٹھلی بھی دے سکتے ہو تو دو۔ تو انصار میں سے ایک شخص تھیلی لایا کہ اس کا ہاتھ تھکا جاتا تھا، بلکہ تھک گیا تھا، یعنی بہت مال لائے وہ صاحب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے تانتا باندھ لیا، حتیٰ کہ خوراک کپڑے کے ڈھیر بن گئے، یہاں تک کہ صدقات جب جمع ہو گئے تو میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا، گویا سونے کا ہو گیا ہو، یعنی کندن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں نیک کام کی ابتدا کرے اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد عمل کریں ان کا بھی ثواب ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ جس نے اسلام میں آ کر برا کام شروع کیا تو اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بوجھ ہے، اور ان لوگوں کا بھی بوجھ ہے جو اس کے بعد عمل کریں، بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کچھ کمی ہو۔ تو یہ مسلم کی حدیث ہے، اس کا نمبر 1017 ہے، اور احمد نے اسے بیان کیا اور اس کا نمبر 3357 ہے، اور یہ 4 جلد کی حدیث ہے۔ مطلب یہ کہ وہ قبیلہ مضر والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کیا اور ان کو دیا تاکہ ان کی غربت دور ہو۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزمایا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی ظاہری حال سے محتاج تسلیم کر لیا۔ تو جو محتاج نظر آئے مسافر تو اس کی مدد کرے۔ پھر دیکھیے کہ اس کی دلیل ایک دوسری حدیث بھی ہے جو بڑی معروف ہے، یقیناً آپ نے سنی ہوگی، کہ اللہ رب کریم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کی آزمائش کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو ان میں سے ایک جو تھا وہ اندھا تھا، اور ایک جو تھا وہ کوڑی تھا، ایک گنجا تھا۔ تو ان تینوں کو اللہ رب کریم نے بصارت بھی واپس کی، اور یعنی کہ ان تینوں کے پاس وہ فرشتہ آیا، میں مختصر کر رہی ہوں حدیث کو، تینوں کے پاس فرشتہ آیا، اور جو اندھا تھا اس کی بصارت واپس آئی، اور جو کوڑی تھا اس کا کوڑ دور کر دیا، اور جو گنجا تھا اس کو بال دے دیے، اور ایک نے اس میں سے اونٹ مانگے تو اس کو اونٹنیاں عطا کی گھابن، اور ایک جو ہے جس نے گائیں مانگی تو اس کو گائیں عطا کی، اور ایک جس نے بکریاں مانگی بکریاں عطا کی، یہاں تک کہ وہ بہت مالدار ہو گئے، عرصہ گزر گیا۔ اب آزمائش کے لیے فرشتہ پہلے بندے کے پاس گیا،
اور اس کے پاس اونٹ تھے، تو اس کو کہا کہ مجھے دو اس اللہ کے نام پر جس نے تمہیں کوڑ سے نجات دیا، اونٹ جیسا مال دیا۔ تو کہنے لگا کہاں کی باتیں ہانک رہے ہو، میں تو سدا سے مالدار ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر اگر ایسا ہی ہے تو تم جس حالت میں تو اسی میں لوٹ جاؤ۔ تو اس کا مال بھی ضائع ہو گیا اور وہ پھر سے کوڑ کی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اگلے کے پاس گیا وہ مسافر کی شکل میں کہ میں مسافر ہوں، مجھے محتاجی ہے تو میری مدد کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرا تو اپنا پوری نہیں پڑتی۔ تو فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اسے کہا کہ اس اللہ کے نام پر میں تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں بال عطا کیے اور یہ مال بھی دیا۔ تو کہنے لگا کہاں کی باتیں ہانک رہے ہو، میں تو ہمیشہ سے جو ہے اسی طرح سے ہوں اور کبھی بھی جو ہے میں محتاج نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم جس حال میں تھے اسی میں لوٹ جاؤ۔ تو لہٰذا اس کا بھی مال جاتا رہا اور حسن بھی جاتا رہا۔ تو پھر آخر میں وہ اندھے کے پاس آیا اور اندھے کو کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس سفر کا کوئی سامان نہیں ہے، تو مجھے کوئی سامان دو، اس اللہ کے نام پر میں تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں بینائی دی اور یہ مال دیا۔ تو وہ فوراً کہنے لگا کہ بالکل اللہ کا فضل ہے، اس نے مجھے بینائی لوٹائی اور اس نے مجھے یہ مال دیا، تم جو چاہو اس مال میں سے لے سکتے ہو۔ تو فرشتے نے کہا کہ یہ تو تمہاری آزمائش تھی جس میں تم پاس ہوئے، باقی دونوں فیل ہو گئے، مجھے تمہارا کوئی مال نہیں چاہیے۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر 3464 ہے، اور مسلم نے بھی اسے بیان کیا، اس کا نمبر 2964 ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ نے ان کی آزمائش کس سے کی؟ ایک مسافر سے، اور مسافر کو مال نہ دینے کی سزا پر ان کو پھر برباد کر دیا گیا۔ تو یہ ہے مسافر کا حق۔ تو لہٰذا یہ جو حقوق ہیں مسافروں کے ہم پر، اس کا تقاضا ہے کہ زکوٰۃ میں سے ان پر خرچ کیا جائے، مسافر خانے بنوائے جائے، ان کو آرام دیا جائے۔ اب کیا یہ ضروری بات ہے کہ زکوٰۃ 8 مصارف میں خرچ کی جائے؟ تو ایسا ضروری نہیں ہے، اصل بات یہ کہ ان میں سے کسی ایک میں بھی دے دینا جائز ہے، اور اسی پر علماء کا اتفاق ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا نا، زکوٰۃ ان کے اغنیاء سے وصول کر کے ان کے فقراء پہ تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اس کا نمبر 1395 ہے۔ مسلم نے اسے روایت کیا، نمبر 19 ہے۔ ابو داؤد نے روایت کیا، اس کا نمبر 1548 ہے۔ ترمذی نے روایت کیا، 621 نمبر ہے۔ تو مطلب یہ کہ فقراء میں تقسیم کر دینا کافی ہے، اور جو مال اکٹھا کیا جائے گا زکوٰۃ کا، وہ کہیں بھی کسی بھی ایک مصرف میں استعمال کیا جا سکتا ہے، سارے مصارف میں استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، اور بیک وقت ایک سے زیادہ مصرف پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی بات یہ ہے کہ ایک بندہ اگر ایک سے زائد استحقاق رکھتا ہو، یعنی وہ ایک سے زیادہ مصارف زکوٰۃ میں آتا ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ چونکہ زیادہ حقدار ہو گیا تو اس کو زکوٰۃ دی جائے، یعنی بیک وقت وہ مسکین بھی ہے اور مقروض بھی ہے، یا وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہے اور مقروض بھی ہے، تو اس پر زکوٰۃ کا حق بن گیا، اس کو دونوں مدوں میں دی جا سکتی ہے زکوٰۃ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک اور اہم بات یہ یاد رکھیں کہ بنیادی اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ جہاں سے اکٹھی کی جاتی ہے وہیں کے فقراء پر خرچ کی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی حدیث عرض کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو انہیں کہا زکوٰۃ ان کے اغنیاء سے وصول کی جائے گی اور ان کے محتاجوں پہ تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ بھی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، اور اس کے سارے جو ہیں حوالہ جات بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ تو اس سے اصول یہ ہے کہ جہاں سے لی جائے گی وہیں پر خرچ کی جائے گی، یہ بنیادی اصول ہے۔